اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ صدق اللہ مولانا العظیم. الحمد لرب هو شاف لسقیم والشکر لمن ارحم من کل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شانہ عم نوالہ. حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر قرآن و حدیث و فقہی مسائل کے درس کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے. آج کی نشست میں مسافر کی نماز، سفر میں نماز کے مسائل، سفر کی نماز، قصر نماز، اس حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو مقصود ہے. قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 کا ایک حصہ اس فقیر گناہگار نے تلاوت کیا ہے، جس میں باری تعالی جل شانہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کچھ گناہ نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو. یہ آیت شریفہ کا حصہ سورۃ النساء کی، اور اس کا ترجمہ آپ نے سن لیا. قصر اس کا معنی ہے کمی، قصر کرنا، کمی کرنا. سفر میں نماز معاف نہیں ہے، بلکہ اس میں تبدیلی کر دی گئی، اور آسانی کے لیے رکعت میں کمی کر دی گئی. محدثین نے باب صلاۃ السفر، سفر کی نماز کا باب قائم کیا، جس میں چند احادیث کو جمع فرمایا، جس سے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران سفر نماز میں کمی کا تصور اور ثبوت ملتا ہے. اصطلاح شریعت میں راستہ طے کرنے کی ایک مخصوص صورت کا نام سفر ہے، یعنی سفر کے لیے مقدار کا تعین ضروری ہے، ورنہ وہ شرعی طور پر سفر نہیں ہوگا. اور دنوں کی تعداد، کہ جس جگہ سفر کر کے کوئی جا رہا ہے وہاں کتنے دن ٹھہرے گا، اس کی تعداد کا بھی تعین کر دیا گیا ہے. اسی حوالے سے سفر کی نماز ہوگی. اگر وہ تعداد دنوں کی ثابت نہیں ہوگی تو سفر کی نماز نہیں ہوگی، یعنی قصر نماز نہیں ہوگی، بلکہ پوری نماز پڑھنی پڑے گی، اتمام کرنا ہوگا. چنانچہ فقہ حنفی میں، جس کے ہم پیروکار ہیں،
امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، ان کے نزدیک سفر کی مقدار 3 دن کا راستہ، یعنی اصطلاح شریعت میں اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان حنفی قادری رضی اللہ عنہ نے 57 میل قرار دیا ہے کہ اگر آپ ایسے سفر پر گھر سے نکل گئے کہ جس کی مقدار 57 میل کی ہے تو وہ سفر کہلائے گا، اور اگر کوئی پیدل چل کے جا رہا ہو تو 3 دن اور 3 رات کا سفر کہلاتا ہو، یعنی اسے 3 دن 3 رات لگ جائیں اس طرح کہ وہ دن میں چلے، نمازوں کے لیے رکے، کھانے وغیرہ کے لیے رکے، اور اس کے بعد چلتا رہے۔ اس طرح سے اگر وہ سفر طے کرتا ہے تو اس کو 3 دن اور 3 رات اگر پیدل چلتے ہوئے لگ جائیں گے تو یہ سفر کہلائے گا۔ یعنی تعین کر دیا گیا کہ ہر سفر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ یہاں سے 2 میل کے راستے پر 3 میل کے راستے پر نکل جائیں یا 5-6 میل کے راستے پر نکل جائیں اور اس کو سفر کہیں، یہ نہیں، اس میں تو نماز پوری ہوگی۔ جب تک اس بات کو یقین نہ کر لیا جائے کہ آپ جس سفر کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہیں، اگر آپ آبادی سے باہر ہو جاتے ہیں، شہر کی حدود آپ کی ختم ہو جاتی ہے، اگلے شہر کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ مثال، آپ حیدرآباد کے لیے نکلے تو یہ نہیں کہ آپ نازو آباد میں پہنچے تو آپ سفر میں ہو گئے، نہیں، جب آپ اس جگہ پہنچیں گے جہاں آپ کو پتہ چلے گا یہاں سے حد ختم ہو گئی کراچی کی، اب حد شروع ہوئی اگلے شہر کی، تو آپ اندازہ رکھیں گے کہ یہ سفر اب یہاں سے اس شہر کی حد تک پہنچنے میں پیدل اگر کوئی چلے اور اس میں نماز کے لیے رکنے کا خیال، کھانے پینے کے رکنے کا خیال، کچھ دیر ٹھہرنے کا خیال کر کے اگر وہ چلتا ہے تو اسے 3 دن 3 رات لگ جائیں گے، یہ سفر ہوگا۔ پھر جب آپ بستی سے باہر نکل جائیں گے، آبادی اب نہیں رہی، حد ختم ہو گئی شہر کی، کیونکہ شہر میں آبادی ہوتی ہے، مکانات بنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ٹول پلازا پہ پہنچ گئے، چنگی پر پہنچ گئے، وہاں سے آگے نکلے، اب حد ختم ہو گئی، اب شروع ہو جائے گا سفر، اب آپ کی نماز قصر ہوگی، اس سے پہلے نہیں۔ اب جس جگہ آپ جا رہے ہیں اس جگہ کا اگر آپ میلوں کے حساب سے تعین کرنا چاہیں تو 57 میل کا حساب رکھنا ہے کہ 57 میل 57.5 مائلز کا سفر آپ کر رہے ہیں، یہ سفر ہوگا۔ کلومیٹر میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 92 کلومیٹر آپ کا اگر بنتا
پھر سفر میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھیں گے. لیکن آپ کسی مقیم امام کی اقتداء میں نماز ادا کریں، یعنی آپ کسی مسجد میں چلے گئے وہاں پر، اور وہ امام مسافر نہیں ہے، وہ مقیم ہے، اس کے پیچھے آپ جماعت میں شامل ہو گئے تو آپ کو دوسروں کی طرح پوری 4 رکعت پڑھنی پڑے گی، کیونکہ آپ جماعت کے اندر شامل ہو گئے. جماعت کی صورت میں آپ کو 4 رکعت والی نماز 4 رکعت پڑھنی پڑے گی. انفرادی طور پر آپ کو اکیلے کی نماز 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھنی ہوگی. باقی آپ جو کچھ پڑھتے ہیں نمازوں میں تلاوت وغیرہ وہ اسی طرح ہے جیسے عام نمازوں میں آپ پڑھتے ہیں، اسی طرح قرأت ہوگی، اسی طرح تسبیحات ہوگی، اسی طرح ثنا ہوگی، اسی طرح تشہد ہوگا، اسی طرح تشہد میں درود پڑھا جائے گا، اسی طرح تشہد میں دعا پڑھی جائے گی. تو باقی سجدہ، رکوع، قیام اسی طرح ہوگا، صرف رکعات میں کمی ہوگی، 4 کی جگہ 2، جب تک کہ آپ وہاں پر رہیں گے. اب اس میں موٹی موٹی باتیں تو آپ نے سن لی سفر کی نماز کی، جس کو ہم کہتے ہیں مسافر کی نماز، اور قصر کی نماز. تو اس کے بارے میں اہم بات آپ نے سن لی، میلوں کا تعین، کلومیٹر کا تعین، مقدار دنوں کی یہ آپ نے سن لیا، دنوں کی تعداد یہ سن لیا آپ نے. اور کس طرح آپ شہر سے باہر ہوں گے تو نماز شروع کریں گے یہ سن لیا آپ نے. کتنے دن آپ وہاں رہیں گے تو نماز قصر کریں گے یہ بھی سن لیا آپ نے. ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر اب آپ ایک حدیث شریفہ ہے جو صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ہیں، ان سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں قال قلت لعمر بن خطاب، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب سے عرض کیا قال اللہ تعالی ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا فقط امن الناس، کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ اگر تمہیں کفار کے فتنے کا خوف ہو تو نماز قصر پڑھو. اب لوگ امن میں ہیں، امن میں ہو گئے. یعنی یعلا بن امیہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم کو یہ سوال کیا کہ قرآن میں تو یہ آیت شریفہ آئی جس کا میں حصہ پڑھا سورہ نساء کی، تو نماز قصر کرو. تو انہوں نے کہا کہ یا عمر، قرآن میں تو یہ آیت شریفہ آئی ہے کہ اگر تمہیں کفار کا ڈر ہو، جیسے کہ تم جہاد میں نکلے ہوئے ہو، سفر میں نکلے ہوئے ہو، کفار کا غلبہ ہے، دشمنان دین تم سے بڑی تعداد میں ہیں، تمہیں جان کا خوف ہے، تو اللہ نے چھوٹ دے دی کہ آپ راستے میں نماز چھوڑو مت، کم کرو، 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھو. لیکن یعلا بن امیہ کہہ رہے ہیں میں نے سوال یہ کیا کہ اب تو امن ہے، اب کفار کے فتنے کا خوف نہیں، اب تو اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، مسلمان غالب ہیں، تو اب کیا کریں؟ تو قال عمر عجبت مما عجبت منہ، حضرت عمر نے یہ جواب دیا کہ جس بات پر تمہیں تعجب ہے مجھے بھی تعجب ہوا تھا. تمہیں حیرانگی ہو رہی ہے تو مجھے بھی حیرانگی ہوئی
تو میں نے فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، یعنی یہی بات پوچھی. فقال، تو حضور نے جواب میں فرمایا، صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ. حضور نے فرمایا یہ رب کا صدقہ ہے جو تم پر کیا، لہذا اس کا صدقہ قبول کرو. یہ جو حدیث پاک آپ نے سنی اور اس کے آخری الفاظ آپ نے سنے کہ عمر بن خطاب نے صحابی کے، اپنے ساتھی کے سوال کے جواب میں یہ فرمایا کہ تم کو تعجب ہو رہا ہے کہ ابھی تو کفار کا غلبہ نہیں، اب کیوں ہم کم پڑھیں؟ تو مجھے بھی تعجب ہوا تھا، میں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا. تو حضور نے جواب میں فرمایا یہ تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رحمت ہے، صدقہ ہے، یہ نماز کی کمی اللہ کا تم پر احسان ہے. حضور نے فرمایا اس کو قبول کرو. اس حدیث کو لے کر فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا اور اس پر فتویٰ ہے کہ جان بوجھ کر پوری نماز پڑھنا گناہ ہے. سفر میں اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو تندرست ہوں، میں تو تھکا ہوا بھی نہیں ہوں، میں تو چاق و چوبند ہوں، میں تو پوری نماز پڑھ سکتا ہوں، کیوں نہ پڑھوں؟ فقہا نے فرمایا نہیں، آپ کو پوری نماز نہیں پڑھنی. سفر میں نماز کو کم کرنا واجب ہے، لازم ہے، چاہے آپ کتنی تندرست ہو، جوان ہو، ہمت رکھتے ہو پوری نماز پڑھنے کی. ایک نماز کیا کئی رکعتیں پڑھنے کی ہمت رکھتے ہو، مگر نہیں پڑھنی، پڑھیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے. اس حدیث کو لے کر فقہا نے یہ فرمایا کہ جب اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے یہ فرما دیا کہ اے عمر تمہارا سوال کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اب امن ہے، کافروں کا خوف نہیں، دشمنوں کا خوف نہیں، مگر بات خوف کی نہیں، دشمنوں کو خوف تو اتفاقی ہے، جہاد ہر وقت تو نہیں ہو رہا، اتفاقی ہوتا ہے. تو یہ جو حکم تھا کہ اگر کفار کا خوف ہو تو نماز میں کمی کرو، یہ اتفاقی طور پر ہے. لیکن سفر میں نماز کو کم کر کے پڑھنا، 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھنا، یہ ہمیشہ کے لیے، ہر سفر کے لیے. صرف خیال رکھنا ہے کتنے دن کا سفر، کتنے میل کا سفر، کب سے سفر شروع، یہ خیال رکھ کر آپ کو قصر کرنا ہے. نماز 4 رکعت نہیں پڑھنی، 2 رکعت پڑھنی ہے. 4 رکعت کو پڑھنے کو مناسب نہیں سمجھنا، گناہ سمجھنا، اور 2 رکعت پڑھنا. ایک اور حدیث پاک ہے اور یہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف حدیث کی کتابوں میں منقول ہے. حضرت انس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے یہ حدیث روایت کی گئی. قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ نکلے، من المدینہ الی مکہ، مدینہ سے مکہ کی طرف. فکان یصلی رکعتین رکعتین حتی رجعنا الی المدینہ. تو یہ کہہ رہے ہیں حضرت انس کہ جب ہم مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کے سفر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو آپ مدینہ منورہ لوٹنے تک، مدینہ شریف واپسی تک 2 رکعتیں پڑھتے رہے.
یعنی اس سفر میں آپ نے پوری رکعتیں نہیں پڑھی حضور نے، صحابہ نے بھی نہیں پڑھی، کیونکہ صحابہ کیسے پڑھ سکتے تھے؟ اگر اللہ کے رسول 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو صحابہ اپنی 4 رکعت کیوں پڑھیں گے؟ صحابہ تو پیروکار ہیں، حضور کے فالوور ہیں، متبعین ہیں، وہ تو اتباع کرنے والے ہیں، پیچھے چلنے والے ہیں۔ جب رسول اللہ 2 رکعت پڑھیں گے تو صحابہ بھی 2 رکعت پڑھیں گے۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ منورہ واپسی تک حضور 2 رکعتیں پڑھتے رہے، یعنی آتے جاتے راستے میں سفر کے دوران حضور نے ہر نماز جو 4 رکعت والی تھی وہ 2 رکعت پڑھی، 2 رکعت۔ اس لیے کہ مکہ معظمہ میں آپ نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں فرمائی تھی۔ اگر آپ کی نیت ہوتی 15 دن ٹھہرنے کی تو آپ پوری نماز پڑھتے وہاں، لیکن آپ نے وہاں پوری نماز نہیں پڑھی، سفر میں بھی پوری نماز نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ وہ بات آ گئی 15 دن والی، کہ اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہوتی تو پوری پڑھتے، لیکن 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں تھی تو اس لیے پوری نہیں پڑھی۔ چنانچہ اب یہ فرما رہے قیل لہو اقمتم بمکۃ شیئا قال اقمنا بها 10۔ ان سے کہا گیا کیا تم مکہ میں کچھ دیر ٹھہرے بھی تھے؟ ان سے پوچھا گیا حضرت انس سے، کیا مکہ میں کچھ دن ٹھہرے تھے آپ؟ قال اقمنا بها 10، انہوں نے فرمایا 10 دن ٹھہرے تھے۔ تو 15 دن سے تو کم ہو گئے نا، 10 دن ٹھہرے تھے نا۔ اور میں نے کیا کہا؟ 15 دن ٹھہرنا ہوگا تو پوری نماز پڑھیں گے، تو 10 دن ٹھہرے تھے تو لہٰذا پوری نماز نہیں پڑھی، قصر کی۔ یہ ہے سفر کی نماز کا قاعدہ کہ آپ کو پیش نظر رکھنا ہے۔ چنانچہ اسی طرح حضرت ابن عباس سے ایک حدیث ہے بخاری شریف کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تو 19 دن ٹھہرے، 2 رکعتیں پڑھتے رہے۔ اب یہ حدیث کیوں ہے اس طرح کہ 19 دن ٹھہرے 15 دن سے زیادہ اور پوری نہیں پڑھی؟ تو نیت نہیں تھی 15 دن کی، اتفاقی طور پر دن بڑھ رہے تھے۔ یعنی اگر کوئی گیا نیت تو 15 دن کی نہیں کی، کسی وجہ سے ایک دن بڑھتا گیا، تو جتنے دن بڑھتے جائیں گے وہ مسافر ہی رہے گا جب تک کہ خود 15 دن کی نیت نہ کرے۔ اب نیت کر لے گا 15 دن کی تو پھر پوری نماز اس کو اتمام نماز کرنا ہوگی۔ چنانچہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ آج چلا جاؤں گا واپس، کل چلا جاؤں گا واپس، 1 دن رکنا پڑ گیا، 2 دن رکنا پڑ گیا، تو دن بڑھتے گئے تو وہ مسافر ہی کہلائے گا۔ یہ حدیث سے معلوم ہو رہا ہے۔ اب جو میں نے 2-3 احادیث شریفہ آج کے درس میں پیش کی، کس حوالے سے پیش کی؟ سفر کی نماز۔ اب ایک چیز ہے، کسی کی نماز خدا نخواستہ قضا ہو جاتی ہے، قضا۔ اگر آپ یہاں رہ رہے ہیں اپنے شہر میں، آپ کی نماز قضا ہو گئی کوئی نماز، اور آپ سفر کے لیے نکل گئے۔ مثال، آپ نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور آپ سفر میں نکل گئے اور وقت نکل گیا نماز کا، ظہر کا وقت ختم ہو گیا۔ اب آپ سفر میں نکل پڑے، شہر سے دور ہو گئے، اب قضا کیسے پڑھیں گے آپ؟ فقہاء نے فرمایا کہ آپ نے جو نماز قضا کی تھی وہ کہاں کی تھی؟ اقامت کی حالت میں کی تھی یا سفر کی حالت میں؟ آپ کہیں گے اقامت کی حالت میں، مقیم تھا میں، اپنے وطن میں تھا، اپنے شہر میں تھا، ظہر کا وقت نکل گیا، ظہر نہیں پڑھی تھی، اب مجھے پڑھنا ہے، اب میں سفر میں ہوں۔ تو فقہ کا قاعدہ کیا ہے کہ پھر آپ پوری نماز پڑھیں گے، جو نماز آپ کی یہاں پر قضا ہوئی، یہاں قضا ہوئی نا 4 رکعت والی نماز، سفر میں اگر آپ قضا کریں گے اس نماز کو
جو آپ نے یہاں پر قضا کی وہ پوری پڑھیں گے. اور سفر میں کوئی نماز قضا ہو رہی ہے تو چونکہ آپ ابھی سفر میں ہو، شرعی اصطلاح میں سفر اس میں ہو آپ، تو آپ 2 ہی رکعت پڑھیں گے. اور اگر آپ یہاں آئے سفر سے لوٹ کر اور آپ کی نماز سفر میں قضا ہو گئی، دوران سفر قضا ہوئی، اور آپ یہاں پہنچ گئے، کراچی پہنچ گئے، اب جو نماز آپ کی راستے میں قضا ہوئی شہر سے دور، اور یہاں پہنچ کر آپ کو قضا پڑھنی ہے، تو چونکہ آپ اس وقت کہاں تھے جب نماز آپ کی قضا ہوئی؟ دور تھے، شہر سے باہر تھے. شہر سے باہر آپ پر کتنی رکعت نماز پڑھنا تھی؟ 2 رکعت. 4 تو نہیں پڑھنا تھی آپ کو، نہیں پڑھنا تھی. آپ یہاں آ کر بھی 2 رکعت پڑھیں گے. وہ نماز جو آپ کی قضا ہوئی، مثلاً آپ کی ظہر کی نماز سفر میں قضا ہو گئی، آپ کراچی پہنچ گئے، اپنے شہر پہنچ گئے، اب آپ کو وہ نماز قضا پڑھنی ہے جو آپ کی سفر میں قضا ہوئی ہے، اور آپ پہنچ گئے یہاں، آپ پوری نہیں پڑھیں گے، وہ نماز قضا کریں گے، قضا کے طور پر قصر پڑھیں گے. تو یہ مسئلہ شرعی طور پر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو نماز آپ کی سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے چھوٹی اور وقت نکل گیا، اب آپ قضا پڑھنا چاہ رہے ہو تو یہاں کی چھوٹی ہوئی نماز سفر میں پوری پڑھیں گے، اور سفر میں جو نماز چھوٹی اور آپ یہاں پہنچ کر پوری کرنا چاہ رہے ہو تو وہ قصر کریں گے، کیونکہ آپ سفر میں تھے، وہاں آپ کی نماز قضا ہوئی تھی، تو یہاں آ کر آپ قصر ہی کریں گے. تو یہ شرعی مسائل جو قصر نماز جس کو ہم کہتے ہیں سفر کی نماز. اب ایک بات اور ہے، یہ تو آپ نے سن لیا کہ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں گے سفر میں تو 2 رکعت پڑھیں گے، آپ جماعت کی صورت میں پڑھ رہے ہوں گے اور امام مسافر نہیں، امام مسافر نہیں ہے، امام تو وہیں کا ہے، وہ پوری نماز پڑھا رہا ہے اور آپ جماعت میں شامل ہو گئے تو آپ بھی پوری پڑھیں گے، آپ کم نہیں کریں گے، 2 رکعت نہیں پڑھیں گے، آپ 4 رکعت ہی پڑھیں گے. باقی تو فجر تو 2 ہی رکعت ہوتی ہے، مغرب 3 رکعت ہوتی ہے، وہ کم نہیں ہو سکتی. سنتیں بھی پڑھیں گے آپ، نفلیں بھی پڑھیں گے آپ، وتر بھی پڑھیں گے آپ. اب ایک مسئلہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ سفر میں گئے ہو جہاں آپ مسافر ہو اور آپ کو نماز پڑھانا پڑ جائے، یعنی آپ امام بنو. اگر کسی میں امام بننے کی لیاقت ہے، وہ امامت کر سکتا ہے اور وہ امام بنا ہوا ہے، لیکن کیا ہے؟ مسافر ہے. وہ امام اپنی نماز قصر کرے گا اگرچہ وہ جماعت کی امامت کرا رہا ہے، لیکن اس کو کیا چاہیے کہ تمام جماعت کو اطلاع کرے کہ بھائیوں میں مسافر ہوں، میں یہاں پر مقیم نہیں ہوں، میں سفری حالت میں ہوں، لہٰذا میں جو امامت کرا رہا ہوں تو میں 2 رکعت پڑھوں گا، 2 رکعت ہی پڑھاؤں گا اپنے طرف سے. جب میں سلام پھیر لوں گا تو آپ سلام پھیرتے کے ساتھ ہی اٹھ کر، جو آپ لوگ مقیم ہو یہاں کے رہنے والے، وہ اٹھ کر اپنی بقیہ 2 رکعتیں پوری کر لینا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا امام مسافر ہے، وہ 4 رکعت نہیں پڑھائے گا، وہ 2 رکعت پڑھے گا، وہ مسافر ہے، ہم مسافر نہیں ہیں. تو یہ کیا کریں گے جو پیچھے والے لوگ ہیں؟ جب مسافر امام سلام پھیر لے گا، دوسرا سلام پھیرنے کی نیت کر لی، اس نے آواز لگا دی السلام علیکم کی، تو یہ کھڑے ہو جائیں گے اپنی 2 رکعت پوری کرنے کے لیے. ان 2 رکعتوں کے اندر وہ کچھ نہیں پڑھیں گے، قرات نہیں کریں گے. یہ مسئلہ سمجھنا ہے. جو 2 رکعت آپ مسافر امام کی اقتداء میں پڑھیں گے، اس کے بعد اس کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو کر اپنی 2 رکعت پوری کریں گے، یعنی 4 رکعت پوری کر لیں گے. اس میں جو 2 رکعتیں آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کو کچھ پڑھنا نہیں ہے، خاموش رہنا ہے اتنی دیر جتنی دیر سورہ فاتحہ یا کوئی آیت پڑھی جاتی ہے اندازہ کر کے، اور اس کے بعد رکوع، اس کے بعد سجدہ.
اسی طرح دوسری رکعت میں خاموش کھڑا رہنا ہے اندازے کے مطابق، سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے اندازے کے مطابق، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر التحیات، پھر آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ اس طرح آپ کی نماز 4 رکعت پوری ہو جائے گی جو مقیم ہے، مسافر نہیں ہے۔ ہاں اگر امام کے ساتھ کچھ لوگ امام ہی کی طرح مسافر ہیں تو وہ امام بھی 2 رکعت پڑھا رہا ہے، وہ بھی 2 رکعت پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے امام کے ساتھ۔ تو یہ آج میں نے نماز سفر یا نماز قصر اس کے بارے میں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں گفتگو کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سفری نماز کے مسائل معلوم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔